بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جانشار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بڑی خوبصورت الفاظ کے اندر ثنا فرمائی، تو اس کے بارے میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع ہوگا تفضیلیوں کے سوالات اور ان سوالات کے جوابات۔ یہ موضوع مکمل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز خلافت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان پاک میں نے عرض کر دیے ہیں اسی چینل پہ، آپ حضرات اس کو بغور سن سکتے ہیں، اور مزید اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں انشاءاللہ مزید کسی وقت وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ ویسے اس موضوع پہ شاہ صاحب نے بڑا کمال کیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر، اور بھی بہت ساری کتب ہیں اس موضوع پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمایا، ان کی بڑی شان اور بڑی فضیلت، اسی فضیلت پر ہی میں عرض کروں گا، لیکن یہ جو میں نے موضوع کا چناؤ کیا ہے تفضیلیوں پر، تو تفضیلیوں کے موضوع کے چناؤ کا مین مقصد یہ ہے کہ تشیع، روافض یا خوارج یہ اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، ایک جان لیوا ہیں مومن کے ایمان کے لیے، لیکن یہ جو تفضیلی ہیں یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ میں آپ کے سامنے جب چند ایک باتیں عرض کروں گا تو آپ بالکل اندازہ لگائیں گے کہ یہ واقعتاً ہی روافض سے اور خوارج سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں یہ لوگ۔ تو اب موضوع پر آنے سے پہلے ایک فرمان حضرت علی المرتضیٰ کا عرض کر دوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ایک دو احادیث عرض کر کے پھر میں موضوع کو چلاؤں گا آگے۔ تو آپ سماعت فرمائیں گے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، اسے اسی الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے برساؤں گا اس پر۔ دار قطنی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سوائق المحرقہ شریف، سوائق محرقہ کے اندر صفحہ نمبر 60 پر یہ فرمان آپ کا موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ اب ساتھ ہی دور کے اندر بڑی ساری ڈرامہ بازیاں ہوئیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت امام غیرت مند نے فرما دیا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور مطلع القمرین شریف کے اندر۔ بہرحال وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے حضور کی حدیث پاک حضرت جابر فرماتے ہیں، ان اللہ اختار صحابی
अला जमील आलमीन सिवन नबीयीन वल मुरसलीन वख्तार ली मिनहुम अरबाअतन अबू बकर व उमर व उस्मान व अलीजन फजअलहुम खैरा अस्हाबी व फी अस्हाबी कुल्लिहिम खैर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सहाबा को नबियों और रसूलों के सिवा सारे जहानों पर तरजीह देते हुए पसंद फरमा लिया है, और इनमें से खुसूसन मेरे 4 सहाबा को पसंद फरमा लिया है, अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, और इन्हें मेरे सहाबा में से अफजल बनाया है। वैसे ही मेरे सारे सहाबा में भलाई ही भलाई है। अशिफा शरीफ जिल्द 2 और सफ़ा 42, अर रियादुन नदरा जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 47, अल हदीस हसन, इस हदीस में 4 का अदद सराहत के साथ मौजूद है, इससे 4 यार की इस्तिलाह वज़ा की गई। खैर, दूसरी हदीस पाक समात फरमाएंगे। अन मुहम्मद इब्न अल-हनफिय्या क़ाल क़ुल्तु लिअबी अय्युन नास खैर बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर क़ुल्तु सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उमर व खशीदु अन यक़ूल उस्मान क़ुल्तु सुम्मा अंता क़ाल मा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद 3671 नंबर पर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर 4629 नंबर पर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद सैयदना अली से अर्ज़ किया रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में कौन अफजल है। फरमाया अबू बकर। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन? फरमाया उमर। और मुझे अंदेशा हो कि अब ये ना कह दें कि उस्मान। मैंने अर्ज़ किया फिर आप होंगे? फरमाया मैं मुसलमानों में से एक आदमी हूँ। समझ आई? यानी खिलाफत बिला फसल का दावा हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी नहीं फरमाया। अब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सरकार की एक बात अर्ज़ करके तो आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया वाली 4 यार की इस्तिलाह वाली बात के ज़िमन में गुजर चुकी है। अभी मैंने अर्ज़ किया आपके सामने बुखारी शरीफ के अंदर और अबू दाऊद शरीफ के अंदर। इसकी शरह में हम ये हदीस लिखने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते, अर्ज़ करने में महसूस नहीं करते। बुज़ुर्गों ने जो लिखा है उनसे मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सामने। आप फरमाते हैं कि इसके अंदर हमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अबू हुरैरा से रवायत अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरु अहलिस समावाति व खैरु अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। यानी अबू बकर और उमर अगले पिछले तमाम लोगों और ज़मीन व आसमान के तमाम लोगों से अफजल हैं सवाए नबियों और रसूलों के। अल-मुल्तफ़तु अल-मुख्तलफ़ वल-मुख्तलफ़ लिद्दारिल क़ुतनी जिल्द 3 सफ़ा 107, इब्न अदी जिल्द 2 सफ़ा 180, वक़ाल ख़तीब बगदादी लिल ख़तीब जिल्द 5 252 सफ़ा पर, और इब्न असाकिर जिल्द 30 और सफ़ा 182, अल-फ़त्हुल कबीर लिस्सयूती जिल्द 1 सफ़ा 22, वक़ाल दईफ़ मुस्नद फ़िरदौस जिल्द 1 सफ़ा 438, हदीस नंबर 1783। और यही बात अस्सुन्नह लिल इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल-खिलाल हदीस रकम 377 पर, हादा मुनक़दिन वक़ाल अल-खिलाल हादल्लज़ी अदअू मिन अल-असनाद मिराउल कलाम सफ़ा नंबर 46, मतलउल कमरैन सफ़ा नंबर 115 कलमी, और इसी तरह मीज़ानुल एतदाल जिल्द 2 और सफ़ा 111 पर यह हदीस पाक मौजूद है। तो मैं ये अर्ज़ करने वाला था। वैसे अला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर बहुत सारी बात लिखी है, लेकिन मैं सिर्फ सुन्नी होने के बारे में आपको अर्ज़ कर दूँ। कुछ अरसा से
یہ بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو سنی کہو، اپنے آپ کو بریلوی نہ کہو، اپنے آپ کو فلاں نہ کہو۔ تو اس وقت تو خیر شاید میرے جیسوں کو بھی سمجھ نہ آئی ہو کہ اصل میں اس کی تہ کے نیچے کیا ہے، لیکن جب جواد رضا نقوی جیسے مولویوں کو کراچی کے سارے مدارس سندھ کے، کراچی کے خصوصاً، جب تفویض کیے گئے اور لکھ کر دیے گئے کہ ہم اپنے مدارس جواد رضا نقوی کو لکھ کر دے رہے ہیں، تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ بریلوی اپنے آپ کو کیوں نہ کہیں، کیونکہ بریلوی جو لفظ ہے یہ غیظ المنافقین ہے۔ تو یہ اس لفظ سے یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دو نمبروں کو بڑی تکلیف ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ہیں سنی حقیقت میں نہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک بات کر کے میں تفضیلیوں کے سوالات پر آپ کے سامنے کچھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب القمرین شریف کے اندر صفحہ نمبر 67 پر، فرمایا جانا جس نے جانا اور فلاح پائی اگر مانا، اور جس نے نہ جانا وہ اب جانے کہ حضرت سید المومنین امام المتقین عبداللہ بن عثمان بن ابی بکر صدیق اکبر و جناب امیر المومنین امام العادلین ابو حفص عمر بن خطاب فاروق اعظم و ارضاہما کا جناب مولا المومنین امام الواصلین ابو الحسن حضرت علی بن ابی طالب مرتضی اسد اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ تمام بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے افضل و بہترین امت ہونا عقیدہ اجماعیہ ہے۔ اور یہی بات اللہ حضرت فرماتے ہیں وفیہا رد علی مفضلۃ زمان المدعین السنیہ بالزور والبہتان حیث اول مسئلہ ترتیب الفضیلہ بأن المعنى الاولی للخلافۃ الدنویہ وہی لمن کان اعرف بسیاست المدن وتہییج العساکر وغیر ذلك من الامور المحتاج الیہ فی السلطنت وہذا قول باطل خبیث مخالف للاجماع الصحابۃ والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم بل الافضلیۃ فی کثرۃ الثواب وقرب رب الارباب والکرامۃ عند اللہ تعالی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمائے یعنی اس میں تردید ہے آج کل کے تفضیلیوں کی، جو سنی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں۔ ان لوگوں نے فضیلت کی ترتیب میں یہ تعویل چلائی کہ افضلیت سے دنیاوی خلافت مراد ہے اور ملکی سیاست میں ماہر ہونا، لشکر تیار کرنا اور اس طرح کے معاملات مراد ہیں جن کی حکومت چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تفضیلیوں کا یہ قول باطل ہے، خبیث ہے، اجماع صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے بالکل خلاف ہے، بلکہ افضلیت سے مراد کثرت ثواب، رب الارباب کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کرامت۔ المستند المعتمد صفحہ نمبر 197 اور 98۔ اجماع امت کے حوالے سے ہم نے صرف 11 عبارات پیش کرنے پر اکتفا کیا کریں گے، وہ بھی جب ہم خلافت صدیق اکبر پر بولیں گے۔ ان میں سے ایک عبارت میں نے پیش کی آپ کے سامنے، باقی 10 عبارات انشاءاللہ پھر پیش کروں گا جب خلافت صدیق اکبر پر عرض کروں گا۔ خلافت ملنے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں، شیخین کا پوری امت سے افضل ہونا صریح احادیث کی روشنی میں نے عرض کر دیا ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر ان ہستیوں کو خلافت بھی عطا ہوئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے سیدنا فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ کہہ کر خلافت کا حقدار ثابت کیا، بخاری 3668 پر۔
خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو ہم سے بہتر جانا اور انہیں ہم پر ولایت دے دی۔ مستدرک کی حدیث اور حدیث نمبر 4756۔ غنیت الطالبین کے الفاظ کے معاصرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی، صفحہ 182۔ اور امام شافعی کا فرمانا کہ رسول اللہ کے بعد لوگ سخت پریشانی میں تھے اور آسمان کی چھت کے نیچے ابو بکر سے بہتر شخص انہیں میسر نہ آیا تو اپنی گردنیں ان کے حوالے کر دیں۔ فلم یجدوا تحت ادیم السماء خیرا من ابی بکر فولوا رقابہم، تاریخ الخلفاء اور صفحہ نمبر 54۔ سوائے کہ محرکہ کے الفاظ کی افضلیت کی اسی ترتیب کے لحاظ رکھتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار ٹھہرایا گیا، صفحہ نمبر 5 اور 9 59۔ مرکات کے الفاظ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الخلافہ، جلد 11 صفحہ 334۔ ازالۃ الخفا کے حوالے سے بھی ان استدلال کردن بر استخلاف او، جلد 1 صفحہ 311۔ مطلع القمرین فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ صدیق اکبر بر بنائے تفضیل تھی، صفحہ نمبر 76۔ فتاوی مہریہ کے الفاظ، فتاوی مہریہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کے سجادہ نشین صاحب بھی ایک مرتبہ کتاب کے اندر فرما رہے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مولوی میرے سامنے آئے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ خلافت باطنی تو ہے ہی حضرت علی المرتضیٰ کا حق اور ظاہری خلافت حضرت صدیق اکبر۔ اب فتاوی مہریہ کے الفاظ، نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو، صفحہ 145۔ بہار شریعت کے الفاظ کہ ان کی خلافت بے ترتیب افضلیت ہے، جلد 1 صفحہ 38۔ یہ تمام عبارات غور سے سن لینے کے بعد اب بھی اگر کوئی کہے کہ ہم 4 یاروں کا نعرہ نہیں لگاتے اور 4 یاروں کو نہیں مانتے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کسی شخص کی بد نصیبی اس کائنات کے اندر آئی نہیں اور نہ کسی کی ہو سکتی ہے۔ اب بھی اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں 4 یاروں کو نہیں مانتا یا 4 یاروں کا نعرہ نہیں لگاتا، اتنے سارے حوالے ہونے کے باوجود، اب پہلا سوال عرض کرتے ہیں اور پہلے سوال کے بعد انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے۔ آپ کوشش فرمائیں گے میرا یہ مکمل موضوع سننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ نیز یہ کہنا کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، یا یہ کہنا کہ ہم کون ہوتے ہیں ان کا رتبہ متعین کرنے والے، ایسی باتیں محض شاعری تو کہلا سکتی ہے مگر ان کا تحقیق اور اسلامی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان ہستیوں کے رتبے ہم نے خود متعین نہیں کیے بلکہ قرآن و سنت اور اجماع سے متعین ہوئے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے معاملات، اس طرح کی جملہ سازی ہے، یہ جملہ سازی اکثر طور پر تفضیلیوں کی طرف سے آتی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اور تو کوئی ان کے پاس جواب ہوتا نہیں، اس طرح کے جملے سازی شروع کر دیتے ہیں تاکہ اگلا بندہ بھی سمجھے یار بندہ تو کوئی پکا مومن ہے جڑا اس طرح دی گل پیا کرتا ہے۔ تو یہ محض ان کی دھوکہ سازی، فراڈی، عیاری، مکاری، فریب کاری، یہ تمام چیزیں ہیں، ورنہ حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، فرائض خلافت، اقامت دین، امت کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ ائمہ نے جو ترتیب بیان کی وہ خلافت ظاہری کی ترتیب پر قائم ہے، القول الوسیع، صفحہ نمبر 41۔ اچھا، یہ ان کا سوال ہے کہ یہ جو محدثین کرام نے ترتیب بیان فرمائی ہے، ترتیب خلافت، یہ ترتیب خلافت ظاہری ترتیب پر قائم ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کہنا یہ چاہتا ہے۔ اور اسی کے اندر 1-2 باتیں عرض کرتے ہیں، وہ آپ سماعت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا جواب کہ سائل کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ خلافت کی ترتیب میں افضلیت نہیں بلکہ اولویت کہنا درست ہوتا ہے۔ افضلیت کا تعلق روحانی درجات اور ولایت باطنی سے ہی ہوا کرتا ہے، نہ کہ خلافت کی ترتیب سے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء و صوفیاء نے مولا کائنات مولا علی کو ولایت میں افضل کہنے والوں کو شیعہ قرار دیا ہے، جس طرح کہ میں آگے چل کے بھی بیان کروں گا، اور ہم سب کو پتہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی خلافت ظاہری سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا تھا، بخاری شریف اور حدیث نمبر 678 پر۔ خلافت ظاہری سے پہلے فرما دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، اور ساتھ بڑا عجیب سا جملہ ارشاد فرمایا حضور نے، اور بڑا کڑک جملہ ارشاد فرمایا، ما ينبغي لقوم فیہم ابو بکر فلیصلی غیرہ۔ فرمایا کہ جس امت کے اندر، جس قوم کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوں، اور صدیق جیسا متقی اور پرہیزگار اور کامل فنا کے مرتبے کا حامل اور مالک ہو، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی رسول پر کھڑا ہو، ما ینبغی لقوم، تو یہ کتنے سخت الفاظ ہیں بخاری شریف کے۔ اچھا، حالانکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض بھی کیا رسول اللہ کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میرے بابا جان جو ہیں وہ تو رحم دل بہت ہیں اور رقیق القلب ہیں۔ بہرحال اس پر میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک اور 6170 پر خلافت ظاہری سے پہلے فرما دیا تھا، مجھ پر تمام لوگوں سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ ترمذی شریف 3661 پر خلافت ظاہری سے پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں سے، میری امت پر سب سے بڑا رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ترمذی شریف 3790 خلافت ظاہری سے پہلے خلفائے اربعہ کو تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا تھا۔ کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شفا جلد 2 اور صفحہ 42، خلافت ظاہری سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان ہیں۔ بخاری شریف اور حدیث نمبر 3697، ابو داود شریف حدیث نمبر 4627۔ خلافت ظاہری سے پہلے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے بہتر شخص پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 44۔ اب ثالثاً متن عقائد نسوی میں ہے، افضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی رضی اللہ عنہم وخلافتہم علی ھذا الترتیب ایضاً، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان ذو النورین، پھر علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ متن عقائد نسوی صفحہ نمبر 3۔ اب فرمائیے کہ خلفائے ثلاثہ کی افضلیت خلافت سے پہلے موجود ہے کہ نہیں؟ میرا سوال۔ چوتھے نمبر پر ائمہ نے بھی جو ترتیب بیان فرمائی وہ خلافت ظاہری کی ترتیب پر نہیں، بلکہ کثرت ثواب، اخشا، اتقا، اکرم اور اعظم نفعا للمسلمین والاسلام ہونے کے لحاظ سے ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکنہما اکثر ثوابا و اعظم نفعا للمسلمین والاسلام و اخشا للہ و اتقا ممن عداہما، یعنی شیخین اپنے سوا ہر کسی سے ثواب میں آگے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے میں بھی سب سے آگے ہیں، اللہ کی خشیت میں بھی سب سے آگے ہیں، اور تقوی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ افضلیت نے
انہیں خلافت کا حقدار بنایا، سوائے کہ محرقہ شریف صفحہ نمبر 59۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں المراد بالافضلیت اکثریت الثواب، یعنی افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے۔ تکمیل الایمان صفحہ نمبر 4 اور 9 49۔ اور حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں ارید بالافضلیت کثرت ثواب، یعنی افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے۔ شرح فقہ اکبر شریف صفحہ نمبر 63۔ علامہ پرہاروی فرماتے ہیں محققین نے وضاحت کی ہے کہ جس فضیلت پر یہاں بحث ہو رہی ہے اس سے مراد کثرت ثواب ہے، یعنی اچھے عمل کی جزا۔ یہاں نسبی شرف کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی دوسرے انبیاء سے بڑھ جائیں گے۔ یہاں ظاہری عبادت کی کثرت کی بات بھی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ثواب عبادتوں کی مقدار کے مطابق نہیں ملا کرتا۔ آج اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو صحابہ کے ایک سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ بھلائی کا دار و مدار اخلاص، اللہ کی محبت، دائمی حضوری پر ہے۔ ان چیزوں کا تعلق اعمال کی ظاہری مقدار سے نہیں بلکہ باطنی اور روحانی مقام سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے کہ ابو بکر تم لوگوں سے نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے آگے نہیں نکلا بلکہ اس چیز کی وجہ سے آگے نکلا ہے جو اس کے دل میں اللہ اکبر سجا دی گئی ہے۔ اور وہ کون سی چیز سجا دی گئی ہے؟ بڑی واضح سی بات ہے کہ کثرت ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اور اس میں عقل اور ظاہری مناقب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہی باتیں اچھی طرح سمجھ لو، ان سے یعنی تشیع کے بے شمار شبہات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ نبرات شریف صفحہ 299۔ ہم تفضیلیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ علماء اکرام اس سے بڑھ کر کون سے لفظ کے ساتھ تصریح فرماتے ہیں جس سے تمہاری تسلی ہو؟ ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر افضلیت ظاہری کی ترتیب پر محمول ہے تو بتائیے کہ بعض لوگوں نے مولا علی کو حضرت عثمان پر فضیلت کیوں دی؟ اس تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ خامساً، خلافت کی ترتیب تو ایک ظاہری تاریخی حقیقت ہے جس کا روافض بھی انکار نہیں کرتے۔ اس اقرار کے باوجود جو روافض نے مولا علی کو افضل قرار دیا ہے، ظاہر ہے روافض کی مراد ولایت میں افضلیت ہے، اور اہل سنت نے اسی افضلیت کی تردید کی ہے کہ ابو بکر افضل العلماء محمدیین وقالت الشیعہ وکثیر من المعتزلۃ افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب۔ الیواقیت والجواہر جلد نمبر 2 صفحہ 438۔